سن لیجئے، اللہ انہی نیکیوں کو قبول کرے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مانو اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو، اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ دیکھیے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا اس کے عمل برباد، وہ کچھ بھی کرنے دیجئے۔ دیکھیے پورے مہینے تراویح پڑھنا ہے تو لوگ تراویح نہیں پڑھتے، یک شبینہ، دو شبینہ، تین شبینہ، ایک رات میں قرآن ختم، دو رات میں قرآن ختم، تین رات میں قرآن ختم، اور کیا سمجھتے کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ نیکی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جی ہاں سن لیجیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نیکی کرنا ہے، نیکی کرنا ہے۔ کائنات کی رب کی قسم میں کہہ رہا ہوں، سن لیجئے، قرآن مجید کی روشنی میں اللہ رب العالمین کو زیادہ نیکیاں نہیں چاہیے۔ یہاں سن لیجئے، اللہ کو زیادہ نیکیاں نہیں چاہیے، اللہ کو اچھی اچھی نیکیاں چاہیے۔ کیا چاہیے اللہ کو؟ اللہ کو اچھی اچھی نیکیاں چاہیے۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اسی اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ تم میں سے ہر ایک انسان کو آزمائے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون زیادہ نماز پڑھ رہا ہے، کون زیادہ نیکیاں کر رہا ہے۔ اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے، اللہ کو اچھی نیکیاں چاہیے۔ اور اچھی نیکیاں کیا ہے؟ وہی جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اچھی نیکیاں کیا ہے؟ وہی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ ایک چیز ہے اچھی سے اچھی ہی کیوں نہیں ہے، دیکھنے میں کتنا اچھا کیوں نہیں لگ رہا، ایک رات میں قرآن ختم کیا جا رہا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، پورا قرآن مجید ایک رات میں پڑھ لیے، نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ حکم نہ تو اللہ نے دیا اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا۔ میرے بھائیوں، رمضان آنے سے پہلے اپنے نیکیوں کو چیک کر لو، اچھی نیکیاں کرو۔ اچھی نیکیوں کا مطلب قرآن اور حدیث کے مطابق کرو۔ نماز بھی ہو تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ دین کس کا ہے؟ بولے بھائی اللہ کا ہے نا، یہ دین اللہ کا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ نیکی بھی وہی چلے گی جس کے اوپر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سیل اور مہر ہوگا۔ اور خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی انسان ایسا کام کرے جس کے اوپر میرا حکم نہیں، مردود ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو یہ بھی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ عبادت ہے، عبادت میں ہماری مرضی نہیں چلے گی، کسی انسان کی، پیر اور فقیر کی مرضی نہیں چلے گی۔ یہ دین اللہ کا ہے تو یہ مرضی بھی اللہ کی چلے گی اور جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی چلے گی۔